المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی دو کلاسز سے ہم نے اس کتاب کے ایک نئے مبحث کا آغاز کیا تھا، اور وہ مبحث ہے شروط الصلاۃ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے، یعنی جو پچھلی کلاس تھی اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے شروط پہ بات کی تھی، شرط کسے کہتے ہیں، رکن کے معنی کیا ہے، شرط و رکن کے درمیان فرق کیا ہے، اور جو یہ شروط ہے نماز کی یہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے شروط وجوب الصلاۃ اور دوسری ہے شروط صحت الصلاۃ۔ تو شروط وجوب الصلاۃ پہ چونکہ حضرت شاہ حمدان نے کلام نہیں کیا، ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی مختصر وضاحت کر کے ہم آگے بڑھے تھے۔ اس کے بعد جو مسئلہ جس کو اصل میں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا وہ ہے شروط صحت الصلاۃ۔ اگر ایک انسان پہ نماز واجب ہوگی، نماز کے واجب ہونے کے بعد وہ کون سی شرائط ہیں جن کا پورا اور متحقق ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شافعی مذہب میں کئی شروط ہیں، لیکن حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے 4 پہ اختصار کیا ہے۔ جو باقی شروط ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کی تھی، لیکن حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے صرف 4 کا ذکر کیا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ان 4 میں سے ستر العورہ پہ بات کی تھی، جو پہلی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اور ہم نے پھر اس عورہ کی تفصیل دیکھی تھی کہ مرد کے لیے وہ کیا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم جو مزید 3 شروط حضرت شاہ حمدان نے ذکر کی ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو دوسری شرط جو حضرت شاہ حمدان نے ذکر کی ہے رحمہ اللہ وہ ہے الشرط الثانی طہارت المکان۔ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں مکان جو ہو وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط ہے الشرط الثالث العلم بدخول الوقت، وقت کے داخل ہونے کا آپ کو علم ہونا چاہیے، یعنی وقت داخل ہوا ہونا چاہیے اس نماز کا جس نماز کا یہ وقت ہے۔ اور کس نماز کا کیا وقت ہے وہ ہم نے اوقات الصلاۃ یا مواقیت الصلاۃ میں ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ اور چوتھی شرط جس کو حضرت شاہ حمدان نے آخر پہ ذکر کیا ہے الشرط الرابعہ، وہ ہے استقبال القبلہ، قبلہ کا استقبال کرنا ہے، قبلہ کی طرف انسان کا رخ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 شروط ہیں جن پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیدان کی شرائط ہے نماز 4 است۔ اس پہ ہم نے بات کی کہ جان لے کہ نماز کی شرائط 4 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ ستر عورت، اس پہ پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسری شرط ہے جس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوئم جائے پاک، دوسرا کیا ہے؟ پاک جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک ستر عورت، دوسرا پاک جگہ، یا بالفاظ دیگر جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پہ آپ نماز ادا کریں گے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دوسری شرط بیان کی ہے اس میں بھی آپ نے اجمال اور اختصار سے کام لیا ہے، جبکہ اس کی تھوڑا تفصیل ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ جب آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے وہاں پہ اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شرط ہے اس کو کہا جاتا ہے وَالطَّہَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ، کہ پاکی ہو نجاست سے، یعنی انسان جو ہو وہ پاک ہو کس سے؟ نجاست سے، لیکن 3 چیزوں میں، ایک فی الثوب، ایک تو کپڑوں میں، دوسرا والبدنی، دوسرا جو انسان کا جسم ہے، بدن جو اس کا ہے اس میں بھی وہ پاک ہونا چاہیے نجس سے، اور تیسرا کیا ہے؟ المکان، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں میں نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ نجاست جمع نجاسات، اور نجاسات کون سی ہیں شافعی مذہب میں؟ اس پہ ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ۔ اچھا، نجاسات میں سے پھر کچھ نجاسات ایسی ہیں جو المعفو عنہا ہیں،
جو اگرچہ ہیں نجاساتی لیکن ان کو فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ معاف ہے، اگر اتنی سی نجاست معاف ہے، وہ بھی ہم نے ان کلاسز میں دیکھی. اگر آپ کو اس وقت مستحضر نہیں ہے، آپ پہلی کلاس کو پھر سے سنیں، وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ بحث سامنے آ جائے گی کہ نجاست یا نجاسات کون سی ہیں شافعی مذہب میں، اور ان میں سے کون سی نجاسات ہیں جو المعفو عنہا ہیں، جو ہے تو اصلا نجاست لیکن شریعت نے ان سے کیا کیا ہے، درگزر کیا ہے، کیونکہ ان سے محفوظ رہنا اس میں انسان کے لیے بڑی مشقت ہے، وہ بڑی مشقت کا شکار ہوتا ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ یہ نجاست جو ہے یہ المعفو عنہا ہے. تو انسان کے کپڑے، انسان کا جسم اور اس کا مکان یہ نجاست سے پاک ہونے چاہیے. اب دیکھیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے یہاں پہ نہ تو ثوب کا ذکر کیا، نہ تو بدن کا ذکر کیا، صرف مکان کا ذکر کیا. اور نجاسات جو ہیں ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اچھا تو یہ ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ الطہارت، جو طہارت ہے، تنقسم الی انواع، یہ تقسیم ہوتی ہے کئی انواع میں، کئی قسموں میں یہ تقسیم ہوتی ہے. لابد من توفر کل واحد منہا، لازمی ہے کہ ان جو بھی قسمیں طہارت کی ہیں یہ ساری موجود ہونی چاہیے. لابد، لازمی ہے، من توفر کل واحد منہا، کہ ان طہارت کی جو اقسام ہیں ان میں سے ہر قسم موجود ہونی چاہیے. لصحت الصلاۃ، تاکہ انسان کی جو نماز ہے وہ کیا ہو، صحیح. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت کی تمام قسموں کا ہونا لازمی ہے. وہی وہ کیا ہے، اس کو فقہا نے 4 قسموں میں بیان کیا ہے. ایک طہارت الجسم من الحدث ہے نا. پہلا یہ ہے کہ انسان جو ہو وہ حدث سے پاک ہونا چاہیے. کس سے؟ حدث سے. اور حدث کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو اصغر ہے اور اکبر ہے. حدث اکبر وہ ہے جب اس پہ غسل فرض ہے، اور حدث اصغر وہ ہے جب اس پہ وضو فرض ہے. اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو حدث سے انسان کا پاک ہونا، اور ہم نے کہا تھا کہ حدث جو ہے یہ ایک سٹیٹ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹ آف ریچول امپیورٹی. ٹھیک ہے، یہ وصف ہے، وصف یقوم بالبدن، وہ وصف جو انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ سٹیٹ ایک ہے، اس سٹیٹ میں انسان ہوتا ہے. یمنع من الصلاۃ، جو اس کو نماز اور اس طرح کے کاموں سے روکتا ہے. اس پہ ہم نے بات کی ہے. تو انسان کے جسم کا حدث سے پاک ہونا، چاہے حدث اکبر ہو چاہے حدث اصغر ہو، یہ پہلی طہارت کی قسم ہے. اور اس پہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. کتاب الطہارہ جو تھی، جو پہلے ہی جس پہ بات کی تھی شاہ ہمدان نے، اس میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا. وہاں پہ ہم نے غسل کے بھی احکام دیکھے تھے، موجبات الغسل وغیرہ، وضو کے احکام دیکھے، وضو کے نواقض دیکھے. وہ ساری چیزیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائی. تو یہ ایک طہارت کی قسم ہے. دوسری ہے طہارت البدن من النجاسہ، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہو وہ نجاست سے پاک ہو. جو ہی وہ نماز کے لیے اٹھے، اس کے جسم میں جہاں پہ بھی جسم جو اس کا ہے، اس کی جلد جو ہے، اس کے جسم میں جہاں پہ بھی کہیں پہ نجاست لگی ہوئی ہو، اس نجاست کو دھونا اس پہ کیا ہے، لازم. اگر نجاست کہیں پہ جسم پہ لگی ہے تو اس حالت میں وہ بہرحال نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز پڑھے گا تو نماز اس کی باطل ہوگی. ہاں اگر نجاست وہ ہے جو معفو عنہا ہے، مثلا اس نے استنجا کے بجائے اس نے پتھر استعمال کیا ہے، اس نے پوری طرح سے جو استجمار جس کو کہتے ہیں، پتھر استعمال کرنے کے جو احکام ہیں، اس نے پوری طرح سے وہ احکام اختیار کیے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی وہ نجاست جو رہی ہوگی وہاں پہ، تھوڑی سی وہ معفو عنہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے. تو طہارت البدن من النجاسہ، انسان کے جسم کا نجاست سے پاک ہونا لازمی ہے. اور دوسرا ہے طہارت الثیاب من النجاسہ، انسان کے کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا. اب ایک آدمی ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، اس کے جسم میں کہیں پہ نجاست نہیں لگی ہے، لیکن اس نے ایک لمبا سا ایک مطلب پوشاک اس نے زیب تن کیا ہے. تو اس پہ کہیں پہ جو اس کا جسم، یہ سپوز اس کو یہی قمیض اس کی لگی ہوئی ہے طویل، تو اس میں کہیں پہ کیا لگا ہے، کہیں پہ بھی نجاست لگی ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ان پہ بات نہیں کی ہے. تو ہم بھی اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، ورنہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. فقہا نے بھی ان چیزوں پہ تفصیل سے بات کی ہے. لیکن جس چیز کو حضرت شاہ ہمدان نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ یہ والی ہے، طہارت المکان من النجاسہ، انسان کے مکان کا. اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، انسان کا جسم بھی پاک ہو، انسان کا لباس جو کپڑا اس نے پہنا ہو نماز کے دوران وہ بھی پاک ہو، اور تیسرا انسان جو مکان ہے نماز کا، جہاں پہ وہ نماز ادا کر رہا ہو، وہ بھی پاک ہو. طہارت المکان من النجاسہ، اسی کو حضرت شاہ ہمدان نے کہا ہے جائے پاک. اب اس چیز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شرط ہے وہ طہارت النجس، کہ نجس سے یہ پاک ہونا چاہیے. نجس سے، حدث تو ہم نے پہلے ہی دیکھا، حدث پہ ہم نے بات کی، اس کے بعد ہم نجس پہ بات کر رہے ہیں، ناپاکی، نون جیم سین. اور نجس میں ان 3 چیزیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ثوب ہے، بدن ہے اور مکان ہے، اس میں نجس سے پاک ہونا چاہیے. تو خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے. کون سی نجاست؟ الذی لا یعفی عنہ. ٹھیک ہے، وہ نجاست جو معاف نہ ہو، کیونکہ جو نجاست معاف ہے
وہ اگر کہیں پہ لگی بھی ہوگی جسم کپڑے پہ تو وہ درگزر ہے اس سے, وہ معفو عنہا ہے. لیکن یہ اس نجاست سے پاک ہونا چاہیے الذی جو لا یعفى عنہ, جس سے انسان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور کہاں پہ یہ اس سے پاک ہونا چاہیے؟ فی ثوبہ, کس میں؟ کپڑے, اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے. او بدنہ, یا اس کے, تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کی. حتی داخل انفہ او فمہ او عینہ او اذنہ, حتیٰ کہ اس کے جسم میں اگر اس کی ناک میں نجاست ہو, یا اس کے منہ میں نجاست ہو, یا اس کی ناک میں, منہ میں, آنکھ میں یا کان میں نجاست ہو, اگر وہاں پہ بھی کہیں پہ نجاست ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ نجاست کا مسئلہ بڑا خطیر ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے, انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, ظاہری جسم بھی, اور اس کے جو یہ ناک ہے, کان ہے, آنکھ ہے, اگر اس میں بھی نجاست ہو تو وہ بھی بہرحال پاک ہونے چاہیے. او مکانی ہی, یا کیا مکان بھی طہار, یہ وہی ہے جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا, مکان. او مکانہ الذی یصلی فی, یا وہ مکان جہاں پہ نماز ادا کرے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں فلا تصح صلاتہ, پس مصلی کی نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح نہیں ہے, مع شیء من ذالک, اگر کہیں پہ بھی نجاست ہو. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے کہیں پہ بھی نجاست ہو, چاہے کپڑے میں ہو, چاہے جسم میں ہو, یا مکان میں ہو, تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. فلا تصح صلاتہ مع شیء من ذالک ولو مع جہلہ بوجودہ, اگر چیز کو پتہ نہیں تھی, اگر چیز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہیں پہ نجاست لگی ہے, لیکن اسے نماز پڑھی, تب بھی اس کی نماز صحیح, کیونکہ یہ شرط ہے. یہ ویسی بات ہے کسی نماز نے بلا وضو کے نماز پڑھی, اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے وضو نہیں, جب اس کو یاد آئے گا کہ میرا وضو نہیں, تو اس کو نماز پڑھنی ہے, کیونکہ وہ بھی شرط ہے. طہارہ من الحدث, یہ طہارہ من النجس ہے, اس میں بھی یہی چیز لاگو ہوگی. جب اسے نماز پڑھی, اس کو معلوم نہیں تھا کہ نجاست لگی ہوئی ہے, تو اس کی نماز ولو مع جہلہ بوجودہ, اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ کہیں پہ جسم میں, کپڑے پہ, مکان پہ نجاست لگی ہوئی ہے, تو بہرحال نماز. او بکونہ مبطلا, یا اگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا, کہ اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے, پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی, کیونکہ یہ خود مقصر ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اس کا علم حاصل کرے. لقولہ تعالی, اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, وثیابک فطہر, وثیابک فطہر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو آپ کے جو کپڑے ہیں, جو آپ کا لباس ہے, آپ کے جو ثیاب ہے, اس کو کیا رکھیں؟ اس کو پاک رکھیں. تو بہرحال یہ معروف مسئلہ ہے. اچھا, اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ مکان ہم کہیں گے کس کو؟ مکان کس کو کہیں گے؟ مثلا سپوز میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں یہاں پہ, تو کیا اس پورے کمرے کا صاف ہونا لازمی ہے؟ ہمارے یہاں یہ مشقت ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کمرہ ہے یہ آپ نے مہمانوں کے لیے رکھا ہے, اس کمرے میں کبھی نجاست نہیں گری ہے, مثلا بیٹھک ہماری ہے, اس کمرے میں کبھی کوئی بچہ نہیں آیا ہے, آپ کو یقین ہے کہ کبھی کوئی بچہ یہاں نہیں آیا, یا اگر بچہ آیا ہے چھوٹا, وہ ڈائپر پہن کے آیا, آپ کو معلوم ہے یہاں کبھی نجاست نہیں گری, اس کے باوجود بھی آپ وہاں مصلی کے بغیر نماز پڑھنے سے احتراز کرتے ہیں. تو یہ مطلب غیر ضروری سختی ایک ہے. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں, ہمارا یہ جو ہے, یہ کافی سالوں سے یہ یہاں پہ بچھا ہوا ہے, اس پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ صاف ہے. اب آپ خواہ مخواہ خود کو مشقت میں ڈالیں گے, بھائی نہیں یہ کیا پتہ یہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, بھائی یہ صاف ہے, اس پہ نجاست نہیں گری ہے. پھر آپ کہیں گے میرے پاؤں تھے, ان پہ کبھی میلے پاؤں تھے, تو میں نے میلے پاؤں لے کے یہاں داخل ہوا, تو یہ اس سے گندا نہیں ہو جائے گا. نجاست کی بات کریں, نجاست کی, ہم میل کچھ ایل کی بات, نجاست جس کو شریعت نے نجاست کہا. ٹھیک ہے, مثلا انسان کی تھوک ہے, یہ نجس نہیں ہے. انسان کی تھوک ہے, انسان کی جو ناک میں جو رینٹ ہوتی ہے وہ بھی اگر جسم پہ لگ جائے گی وہ نجس نہیں, ہاں ناپاک چیز ہے لیکن نجس نہیں ہے وہ. تو اس چیز کو سمجھے. تو مکان کس کو کہیں گے؟ ہمارے یہاں کشمیر میں ایک تصور ہوتا ہے, اچھا اب کمرہ ہے, چلو اب وہاں پہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس کارنر میں کسی بچے نے پیشاب کیا, میں اس کارنر میں بھی نماز پڑھنے سے اعتراض کرتا ہوں, حالانکہ مجھے معلوم ہے. تو یہ سمجھے مکان سے مراد کیا ہے جس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو فقہا فرماتے ہیں وَيُقْصَدُ بِالْمَكَانِ, فرماتے ہیں مکان سے کیا مراد ہے؟ مکان سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ الحیز, وہ ایریا, الذی یشغلہ المصلی بصلاتہ, وہ ایریا جس کو مصلی, نماز پڑھنے والا, نماز کے دوران آکیپائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے مکان. اتنا جس میں آپ کی ہائٹ کیا ہے, 4 فٹ 5 فٹ 5 فٹ 6 فٹ, آپ کے پاؤں سے لے کے آپ کے سر تک, جب آپ سجدے میں جائیں گے وہ جو ایریا ہے جس میں آپ سجدہ کرتے ہیں, تو وہ مکان ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
الذی یشغلہ المصلی بصلاتہ، فرماتے ہیں فیدخل، پس داخل ہوتا ہے فی المکان، مکان کی تعریف میں. جب ہم یہاں پہ مکان کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں کیا داخل ہوتا ہے؟ ما بین موطئ قدمہ الی مکان سجودہ، اس کے پاؤں کی جگہ سے لے کے اس کے سجدے کی جگہ تک، پاؤں سے لے کے جہاں پہ سجدہ کرے گا، جہاں پہ اس کی جبین جہاں پہ گرے گی، تو وہ ایریا کیا ہے؟ وہ مکان ہے. تو وہ مکان پاک. ایک دوسری چیز یہ ہے مما یلامس الشیء، اور یہ دوسرا اہم نقطہ ہے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو میں بھی معلوم نہ ہو. مما یلامس شیئا من بدنہ اثناء الصلاۃ، وہ پورشن جو نماز کے دوران اس کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کے پاؤں ہیں، یہاں پہ آپ کے پاؤں ہیں، یہ پورشن جہاں پہ آپ کے پاؤں ہیں نا، یہ صاف پاک ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ جھکیں گے، آپ اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، گھٹنے جب آپ زمین پر رکھیں گے وہ جگہ پاک ہوں جہاں پہ آپ کا گھٹنا رہے. اور اس کے بعد آپ کے جو ہاتھ جن پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ جہاں پہ رہیں گے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اور آپ کی جو پیشانی ہے جہاں پہ وہ ڈالیں گے. مکان سے مراد وہ ایریا ہے جو آپ آکیپائی کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کا جسم ٹچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فرماتے ہیں فما لا یلامس البدن لا يضر ان يكون نجسا. اب اسی ایریا میں وہ پورشن جو آپ کے جسم کو چھوتا نہیں ہے، وہ اگر نجس ہوگا اس میں حرج. آپ سمجھے؟ یعنی اس ایریا میں، اس پورشن میں جو آپ آکیپائی کرتے ہیں، اس میں جہاں پہ آپ کا جسم لگتا ہے زمین کے ساتھ، جہاں پہ ٹچ ہوتا ہے، وہاں پہ نجس نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسی ایریا میں اگر جہاں پہ آپ کا جسم، مطلب جو آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا سینہ اوپر ہوتا ہے، سینے کے سامنے اگر نجاست ہے نا اس کے بالمقابل، تو اس میں حرج، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہونا چاہیے الحمل، ایک تو آپ اس کو نماز میں آپ کو نجاست اٹھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو نجاست اٹھائے ہوئے آپ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے المس، آپ نماز میں نجاست کو چھوئے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ملاقات، ایک تو حمل ہے اور دوسرا کیا ہے؟ الملاقات. ملاقات کا مطلب ملنا. نجاست کہیں پہ آپ کو ملنی نہیں چاہیے، آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ اس نجاست کو اٹھائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. تو اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر آپ مثلا گھر سے نکلے، آپ یورین ایگزامینیشن کے لیے نکلے، چھوٹی سی بوتل آپ کے پاس ہے، آپ گئے اس کے پاس، ٹیسٹ والے کے پاس، لیب والے کے پاس، تو یہ جو پیشاب کی جو یہ بوتل تھی نا، یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے نماز پڑھی اس حال میں، تو آپ کی نماز صحیح، کیونکہ آپ اس نجاست کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے حمل کیا ہے. نجاست کو آپ اٹھائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ نجاست آپ کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے. ایک تو حمل نہیں ہونا چاہیے اٹھانا، دوسرا ملاقات نہیں ہونی چاہیے. پھر اس میں تفصیل سے فقہا نے اس میں بڑی دلچسپ بحث کی ہے لوگوں نے، آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ دیکھیں گے. تو بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. فرماتے ہیں لیکن فما لا یلامس البدن، وہ ایریا جو جسم کو ٹچ نہ کرے، لا یضر کونہ نجسا، اس کا نجس ہونا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مثل المکان، جیسے وہ جگہ، اسی ایریا میں وہ جگہ، الذی یحاذی صدرہ عند الرکوع والسجود، جو رکوع اور سجدے کے دوران اس کے بالمقابل ہے. رکوع جب آپ یہاں پہ جب رکوع میں جھکتے ہیں تو یہ ایریا جو آپ کے سینے کے بالمقابل ہے زمین کا، چونکہ یہ ٹچ آپ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ نجاست ہوگی بھی تو اس میں حرج. البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان پوری جگہ صاف رکھے، کیونکہ میں بھی غلطی سے اس پہ پاؤں وغیرہ پڑ جائے، کچھ ہو جائے. تو اصل تفصیل ورنہ اس مسئلے کی یہ ہے. تو اسی چیز کو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو ان کی بڑی معروف کتاب ہے منہاج الطالبین، جس پہ کئی مرتبہ ہم نے بات کی. فرماتے ہیں ولا یضر، نقصان نہیں پہنچائے گی. ضر یضر کے معنی ہے نقصان پہنچانا. یہاں پہ وہ جسمانی نقصان نہیں ہے، یہاں پہ نقصان ہے کہ آپ کی نماز کو. ولا یضر نجس، فرماتے ہیں اور وہ نجاست نقصان نہیں پہنچائے گی. یحاذی صدرہ فی الرکوع، جو نماز پڑھنے والے کے سینے کے بالمقابل ہوگی رکوع میں. والسجود، اور کس میں؟ سجود میں. علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق. ٹھیک ہے. تو صحیح قول کے مطابق کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ نقصان نہیں پہنچائے گی. اچھا، اب اس کی کئی دلیلیں ہیں اس مسئلے کی، تو ہم اس کی ایک دلیل یہاں پہ دیکھیں گے اختصار کے ساتھ. دلیل اس کی کیا ہے کہ انسان جو مکان انسان رکھے وہ پاک ہونا چاہیے. مثلا اس میں ایک دلیل وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا، ان طہر بیتیا، کہ پاک رکھو میرے گھر کو. ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ٹھیک ہے. طواف کرنے والوں کے لیے، کیا عاکفین رکع سجود وغیرہ. ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے
اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ان طہرا بیتیہ, میرے گھر کو جو جگہ ہے. ایک دلیل تو یہ ہے قرآن پاک سے. دوسری دلیل کیا ہے؟ وَدَلِيلُ هَذَا الشَّرْطِ, دوسری دلیل کیا ہے اس کی؟ امرہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کرنا, بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْمَكَانِ, اس مکان پہ پانی بہانے کا, جو آپ نے حکم کیا تھا کہ اس مکان پہ پانی بہاؤ. الَّذِي بَالَ فِيهِ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ, جس میں وہ جو اعرابی تھا جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا, وہ ایک اعرابی آیا, اس نے مسجد میں پیشاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ سے کہ وہاں پہ پانی بہاؤ. اور پھر جو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں, ایک حدیث میں یہ لفظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ لا یصلح, یہ لائق نہیں ہے کس کے لیے؟ اقذار کے لیے, گندگی کے لیے جگہ موضوع نہیں ہے. ایک تو یہ اس کی, ایک تو میں نے قرآن سے آپ کو آیت اس کی یہ قرآن کی ایک آیت بتا دی بطور دلیل, اور دوسری یہ حدیث اس میں ہے بخاری کی, امام بخاری نے جس کو ذکر کیا ہے. اور تیسری دلیل اس کی کیا ہے؟ وقیاسن, اور ہم اس میں قیاس کرتے ہیں للمکان علی الثوب, ہم مکان کو کس پہ قیاس کرتے ہیں؟ کپڑے پہ. اور کپڑے کے بارے میں کئی روایتیں آئی ہیں کہ یہ پاک ہونی چاہیے, جیسے ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت بھی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. دلائل تو بہت سارے, میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں. تو ہم قیاس کرتے ہیں, قیاس المکان, ہاں شاباش, قیاس المکان علی الثوب, مکان کا ہم نے قیاس کیا لأن, اس پہ کپڑے پہ, لأن المکان کالثوب, کیونکہ مکان بھی کپڑے کی طرح ہی ہے, کس میں؟ فی ملامست البدن, دونوں جسم کو چھوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ پورشن زمین کا جو آپ کے جسم کو چھوئے وہ خصوصیت کے ساتھ پاک ہونا چاہیے. تو یہ ہے اس سلسلے میں یہ مسئلہ اور اس کی دلیل. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوئم, سوئم مطلب تیسرا, جو تیسری جو شرط ہے اس کے لیے, کس کے لیے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے, دوامدن وقت نماز, نماز کے وقت کا آنا, جس کو آپ دخول وقت کہتے ہیں. نماز کے وقت کا آنا, نماز کے وقت کا ہو جانا, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دخول الوقت یا العلم بدخول الوقت, نماز کے داخل ہونے کا علم آپ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں امام محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم بدخول الوقت, اس آدمی کو نماز کے داخل ہونے کا معلوم ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے اس کو. اور ہم نے دیکھا علم جو ہوتا ہے, علم میں جزم ہوتا ہے, جزم, علم میں آپ کو یقین ہوتا ہے, یقین, اس میں کوئی آپ کو اس میں پروبیبلٹی کا احتمال آپ کو پوری طرح معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کو پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو گیا, یا او ظن دخولہ بالاجتہاد, یا اس کو غالب گمان ہونا چاہیے اس بات کا اجتہاد کے ذریعے کہ نماز کا وقت غالب یہ داخل. ہاں, اس کو نماز کی معرفت ہونی چاہیے, نماز کے وقت کی معرفت, یا تو علم کی بنیاد پہ یا کس بنیاد پہ؟ ظن. اور علم اور ظن سے کیا مراد ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا, جو میں نے اس سے پہلے میں ہی پڑھاتا تھا تفسیر الطرقات, تو اس میں آپ دیکھیں ہم نے وہاں پہ علم کے جو یہ جو ادراک کے جو مراتب ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں ہم نے علم پہ بات کی تھی, علم کسے کہتے ہیں, جہل پہ بات کی تھی. پھر ہم نے کہا تھا جہل کی دو قسمیں, جہل مرکب اور جہل بسیط. اور ظن پہ بات کی تھی, اور وہم پہ بات کی تھی. وہم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اور شک پہ بات کی تھی. شک کسے کہیں گے؟ فقہا اور اصولیین جو ہے ان کی اصطلاح میں علم کیا ہے, جہل کیا ہے, ظن کیا ہے, وہم کیا ہے, اور شک کیا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں, آغاز میں ہی ہے جہاں پہ وہ شعر انہوں نے لایا ہے, وہ بیت لایا ہے کہ وَالظَّنُّ تَجْوِيزُ امْرِئٍ امْرَيْنِ مُرَجَّحًا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَالرَّاجِحُ الْمَذْكُورُ ظَنًّا يُسْمَى وَالطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ يُسْمَى وَهْمًا وَالشَّكُّ تَحْرِيرٌ بِلَا رُجْحَانِ لِوَاحِدٍ حَيْثُ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ. تو وہاں پہ آپ اس ظن اور علم کی بحث دیکھیں, اس سے تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم پھر سے تفصیل میں جائیں گے تو اس میں ہمارا وقت چلا جائے گا. تو شرط یہ ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ وقت داخل ہو گیا, یا تو علم ہوگا او ظن دخولہ, یا اس کو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ گمان غالب. ہم فی الحال اس کا لوز ٹرانسلیشن کریں گے. فلو صلی بغیر ذالک, فرماتے ہیں اگر اس نے علم کے بغیر نماز ادا کی, نہ اس کو علم تھا اس بات کا, نہ اس کو گمان تھا, ایسے اٹھا اور نماز کی, ایسے اٹھا اور, ہم نے کہا نا کہ اس کو ایک تو علم ہونا, یا تو علم ہونا چاہیے جو سب سے اونچا درجہ ہے نالج کا, علم ہونا چاہیے اس کو. نالج کا کیا مطلب؟ ادراک کا سب سے اونچا درجہ علم ہے. یا تو اس کو یقینی طور پہ علم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہوا, یا اس کو ظن ہونا چاہیے, اس کو غالب گمان ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, فلو صلی بغیر ذالک, یہ اٹھا اس نے علم کے بغیر بھی نماز ادا کی اور اس کو گمان بھی نہیں تھا, یہ اٹھا اس نے نماز کی, لم تصح صلاتہ, اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی. وَإِن صَادَفَ الْوَقْتَ, اگرچہ وہ وقت صحیح تھا, یہ اہم مسئلہ ہے, یعنی وقت اگر صحیح تھا لیکن اس نے یہ نماز اندازے کی بنیاد پہ پڑھی ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, نہ تو اس کو علم ہے اس کا, نہ تو اس کو کیا ہے اس کا, نہ تو ظن ہے. یہ ایسے اٹھا, اس کو معلوم, یہ اٹھا اس نے نماز پڑھی, تو اس کی نماز صحیح
اسی طرح مسئلہ دوسرا یہ ہے, اگر کوئی انسان اس پہ غسل جنابت ہو, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پہ غسل جنابت ہے, اگر اس کو شک تھا نا, شک, وہ کہے مجھے معلوم نہیں کہ احتلام ہوا یا نہیں ہوا, متردد ہے, آپ سمجھے, پھر وہ اٹھا کہے گا چلو اب میں نے غسل جنابت کیا, تو اگر اس کو واقعتاً غسل جنابت تھا, یہ غسل جنابت ادا نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں نیت امپورٹنٹ ہے, نیت میں جزم ہوتا ہے, آپ کو تردد ہے, معلوم ہی نہیں ہے, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے اس میں. تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت کیا ہے, وہ داخل ہوا, یا آپ کو غالب گمان ہونا چاہیے. آپ ایسے ہی اٹھے, نماز پڑھی, پھر اگر اتفاقی طور پہ وہ وقت وہی تھا, تو آپ کی نماز بہرحال فقہا کے نزدیک صحیح نہیں ہوگی. اچھا, تو اسی بات کو تھوڑا وضاحت کرتے ہوئے اس کی شیخ زین الدین احمد الملی باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے علم کے جگہ لفظ معرفت استعمال کیا ہے. فرماتے ہیں معرفت دخول الوقت, اس کو معرفت ہونی چاہیے دخول وقت کی, یقیناً او ظنن, یا تو یقینی طور پہ اس کو معلوم ہونا چاہیے, یا کیا زن کی بنیاد پہ. یقین سے مراد یہاں پہ علم ہے, اور زن سے مراد زن ہے. فرماتے ہیں فمن صلی بدونہا, جس نے نماز ادا کی اس کے بغیر, نہ تو اس کو یقین حاصل تھا کہ وقت ہے نماز کا, نہ تو اس کو زن تھا, لم تصح صلاتہ, اس کی نماز صحیح, وان وقعت فی الوقت, اگرچہ یہ وقت میں واقع ہوئی ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اہم قاعدہ ہے, چونکہ اب یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ قاعدہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں, آپ اس کو یاد رکھیں, پھر بھی آپ کے کام آئے گا کبھی. اس کی علت بیان فرماتے ہیں شیخ ملی باری رحمہ اللہ, فرماتے ہیں لأن الاعتبار فی العبادات, یہ اہم مسئلہ ہے شوافیہ کے نزدیک. فرماتے ہیں جو عبادت ہوتی ہے نا, عبادات کا مسئلہ بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں لأن الاعتبار فی العبادات, فرماتے ہیں عبادت میں اعتبار کس کا ہے, العبادات. فرماتے ہیں عبادات میں اعتبار کس کا ہے, دو چیزوں کا. ایک لأن الاعتبار فی العبادات, کیونکہ عبادات میں اعتبار ہے بما فی ظن المکلف, ایک تو مکلف کا ظن کیا ہے, مکلف کا علم یا اس کا گمان کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وبما فی نفس الامر, اور حقیقت کیا ہے. یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں, دیکھیں آپ نیت کرتے ہیں نماز کے لیے, آپ کو معلوم ہے نماز کا وقت یہی ہے, یہ ظہر کی نماز ہے, لیکن آپ پھر بھی نیت اس کے لیے کرتے ہیں. آپ کے دل میں کیا, اگر آپ سپوز لیٹس ایزیوم 2 منٹ کے لیے آپ اٹھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, ظہر میں فرض 4 ہیں, عصر میں بھی 4 ہے, ایک ہی طریقے سے آپ پڑھتے ہیں. جب آپ ظہر کے لیے اٹھے, آپ نے دل میں نیت کی, دل میں نیت ہے تو یہ ظہر کا ٹائم, لیکن آپ نے دل میں نیت کی میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ ہوگی وہ لیکن ظہر کی نماز. تو بہرحال اس میں مسئلہ ہے, آپ سمجھے. تو اصل چیز اس میں یہ ہے کہ اعتبار کس کا ہے, ایک تو ظن المکلف, ظن مکلف کے ظن کا, کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کا گمان کیا ہے, اور دوسرا وبما فی نفس الامر, اور حقیقت نفس الامری ہے کیا, حقیقت کیا ہے. لیکن وفی العقود, اس کے بارے جو عقود ہیں, جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, جو کانٹریکٹس آپ کرتے ہیں, اس میں کیا ہے بما فی نفس الامر. اس میں ایک تو عبادات میں ایک تو ظن المکلف کا اعتبار ہے, اور بما فی نفس الامر, حقیقت نفس الامری کیا ہے. اور جہاں تک عقود کا تعلق ہے, جو آپ کانٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, اس میں کس کا اعتبار ہے, بما فی نفس الامر فقط, اس میں آپ کے گمان کا اعتبار, اس میں جب آپ حقیقت امر واقعہ کیا ہے, جب آپ نے وہ کیا تو وہ چیز, وہ کانٹریکٹ ہو گیا, اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا اس میں ظن کیا ہے. تو یہ اس میں اہم مسئلہ ہے, اسی لیے فقہاء نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے حکم صلاۃ من صلی خارج الوقت, اس انسان کی نماز کا حکم کیا ہے جو وقت سے باہر نماز پڑھے, چاہے پہلے پڑھے یا وقت گزرنے کے بعد. فرماتے ہیں اذا تبین للمصلی, جب مصلی پہ یہ چیز واضح ہو گئی, نماز پڑھنے والے پہ, ان صلاتہ قد وقعت قبل دخول الوقت, کہ اس کی جو نماز ہے وہ دخول وقت سے پہلے واقعہ, تعتبر باطلہ, تو اس کو کیا ہم سمجھیں گے, نماز باطل ہے وقت سے پہلے. وتجب اعادتها, تو بہرحال اس پہ اس کو لوٹانا کیا ہے, اس کو لوٹانا واجب ہے, کیونکہ یہ شرط ہے. جب شرط ہی مفقود ہو گئی تو مشروط ظاہر سی بات ہے وہ بھی خود ہی, اس پہ بھی سوال پیدا ہو گیا. سواء کان متعمدا علی علم او اجتہاد او تقلید, فرماتے چاہے اس نے یہ علم کی بنیاد پہ ایسا کیا ہو, عمدن ایسا کیا ہو, یا اس نے اجتہاد کی بنیاد پہ ایسا کیا ہو, یا اس نے کسی کی تقلید میں ایسا کیا ہو, ٹھیک ہے. تو بہر صورت جب اس کی نماز وقت سے پہلے ادا ہو گئی تو اس کو اس نماز کو کیا کرنا ہے, اس کو اس نماز کو لوٹانا ہے. اس کے بعد جو آخری شرط جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا, فرماتے ہیں چہارم روئے بقبلہ آوردن, چہارم یہ ہے کہ اپنا رخ کس کی طرف کرے, قبلہ کی طرف. قبلہ رو قبلہ رخ جس کو ہونا کہتے ہیں, یا قبلہ رو ہو کے جس کو ہم کہتے ہیں نماز ادا کرنا. تو اس کے لیے ہمارے فقہاء نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے استقبال القبلہ, قبلہ کی طرف استقبال, قبلہ کی طرف اپنا جو آپ کا جو آگے والا جو پورشن ہے جس سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, آگے والا رخ کرنا, تو وہ کس کی طرف,
قبلہ کی طرف. فرماتے ہیں والمقصود بالقبلۃ الکعبۃ المشرفہ، قبلہ سے کیا مراد ہے؟ کعبہ. مسلمانوں کا قبلہ تو یہی ہے. بمعنی ان تکون الکعبۃ قبالتہ، فرماتے اس معنی میں کہ کعبہ اس کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہ نماز کے لیے ایک اور اہم شرط ہے جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا. لیکن اس میں یہ ہے، خطیب فرماتے ہیں، خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقبال القبلہ، یہ جو آپ قبلہ کی طرف رخ کریں گے، بالصدر لا بالوجہ، اصل میں یہ سینے کے ساتھ ہوتا ہے، چہرے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. استقبال قبلہ جو ہوتا ہے نا اصل میں وہ بالصدر ہوتا ہے، سینے کے ساتھ. نہ کہ ظاہر سی بات ہے جہاں سے چہرہ ہے وہاں سے سینہ بھی ہے، لیکن اگر آپ کبھی نماز میں آپ سپوز آپ اپنا چہرہ کبھی ادھر موڑیں گے، آپ کو کھجلی آئی، آپ نے اپنا چہرہ ادھر موڑا، یا کبھی مجبوری کی حالت میں آپ اپنی نظر اٹھا بھی سکتے ہیں بلا یعنی التفات جو کہتے ہیں، وہ تو نماز میں جائز نہیں ہے، لیکن بس کبھی مجبوری کی صورت میں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. کبھی ویسی صورت ہو، آپ یہاں بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، مجبوری میں آپ چہرہ وہاں پھیر سکتے ہیں، لیکن سینہ آپ قبلے کی طرف سے نہیں پھیر سکتے. دا مومنٹ آپ نے سینہ اپنا قبلے سے پھیرا، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اسی لیے استقبال جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ بالصدر. الاستقبال، اسی لیے فرماتے ہیں خطیب استقبال القبلۃ بالصدر، استقبال قبلے کا اعتبار کس کا ہے؟ سینے کا، لا بالوجہ، چہرے کا نہیں. کیونکہ چہرہ کبھی کوئی مصلی ہوتا ہے وہ نماز میں اوپر بھی دیکھتا ہے، ایسے وہ اوپر ایسے دیکھتا ہے، یہاں سے اس کو کھجلی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز باطل ہو گئی. حالانکہ وہ چیز جائز نہیں ہے نماز میں، اس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے وغیرہ، یا ادھر وہ کبھی انسان دیکھتا ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ صدر کا. لقولہ تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فولی وجہک شطرہ، کہ اپنا جو چہرہ ہے اس کو پھیرے، اس کو کریں کس کی طرف؟ آئی نحو المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی استقبال کریں مسجد حرام کی طرف. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اپنا رخ کریں کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف، یہ حکم ہے وہاں پہ، ہے نا. فرماتے ہیں والاستقبال لا یجب فی غیر الصلاۃ، یہ بڑا اہم استدلال ہے. فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پہ حکم دیا کہ یہ رخ کرو کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف، لیکن والاستقبال لا یجب فی غیر الصلاۃ، اور رخ کرنا کعبہ کی طرف نماز کے بغیر واجب مت نہ ہے. کعبہ کی طرف رخ کرنا نماز کے علاوہ کہیں واجب نہیں ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی حالت میں نماز کے علاوہ کعبہ کی طرف رخ کرنا استقبال قبلہ واجب، چونکہ نماز کے علاوہ یہ واجب نہیں ہے. فتعین ان یکون فیہا، تو متعین ہو گیا کہ یہ نماز میں ہی واجب ہے. اللہ نے کہا کعبہ کی طرف استقبال کرو، کب کرو؟ یہ معلوم ہے کہ کہیں پہ استقبال واجب نہیں ہے، صرف تو وہاں رہ گئی نماز، تو نماز میں پھر یہ کیا ہے؟ واجب. ایک تو یہ دلیل ہے اس کی، اور دوسرا وقد ورد، خطیب فرماتے ہیں اور وارد ہوا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمسی صلاتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جو اپنی نماز کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ رہا تھا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا، پھر فرمایا کہ واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو ہاں وہ معروف ہے جب تک اس کی نماز ٹھیک نہ ہوئی. تو وہ کون تھے؟ وہ ہوا خلاد بن رافع الزرقی الانصاری. عموماً ان کا ذکر نہیں آتا ہے، لیکن اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ کون تھے، یہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو اپنی نماز صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، ان سے جب ان کو نماز سکھائی آپ نے، تو فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاسبغ الوضوء، تو پوری طرح سے وضو کرو، اسباغ وضو کرو، مکمل وضو کرو، اور ثم استقبل القبلۃ، اور کس کی طرف استقبال کرو؟ قبلے کی طرف. تو یہ دوسری دلیل اس بات کی ہے کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، لازمی ہے اور لابدی ہے. رواہ الشیخان، اس کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری اور امام مسلم نے رحمہم اللہ. اور ورویہ، یہ روایت بھی بخاری کی ہے. ورویہ، اور روایت کیا گیا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، قبر الکعبۃ ای وجہہا، کعبہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی. وقال، اور اس کے بعد فرمایا ھذہ القبلہ، یہ قبلہ ہے، قبلہ یہ ہے. تو پتہ چلا کہ استقبال قبلہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط. تو بس یہ ہے وہ 4 شرائط جن کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا. ایک ہم نے دیکھا ستر عورت، دوسرا ہم نے دیکھا طہارت المکان جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا، اور تیسرا ہم نے کیا دیکھا؟ العلم بدخول الوقت، اور چوتھا ہم نے دیکھا استقبال القبلہ. لیکن یہ جو استقبال القبلہ ہے یہ آپ کو ہمیشہ کرنا ہے، سوائے 2 صورتیں ایسی ہے جس میں اس کو شریعت نے گنجائش دی ہے، کہ وہاں پہ اگر آپ کعبہ کی طرف رخ نہ کریں وہاں پہ آپ کو گنجائش
ہے. تو اس کو ذکر کرتے ہوئے امام ابو شجاع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ، قبلہ کو ترک کرنا یعنی استقبال قبلہ کو دو حالتوں میں ترک کرنا جائز ہے. ایک فی شدت الخوف، بہت زیادہ خوف کی حالت میں، اسی لیے صلاۃ الخوف جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کا چہرہ قبلے سے مڑ بھی جائے تو اس میں حرج، بہرحال پھر اس کی اپنی تفصیل ہے. ایک تو شدت الخوف میں اجازت ہے، صلاۃ الخوف مثلا آپ لے لیں مثال اس کی ایک. وفی النافلۃ فی السفر علی الراحلہ، اور سفر میں جو آپ نفل نماز پڑھیں گے سواری پہ تو اس میں بھی بہرحال اس میں بھی آپ کو استقبال القبلہ ضروری نہیں ہے. بہرحال اس میں پھر اپنی تفصیل ہے. تو یہ اگر سفر کر رہا ہو پیدل اس میں کیا مسئلہ ہے، اگر سواری پہ سوار ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نافل، کس کی بات کر رہے ہیں؟ نفل کی. فرض میں ہاں فرض میں تو استقبال قبلہ کرنا ہے، نوافل میں گنجائش ہے. تو اس کے ساتھ یہ جو بحث ہے جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا ہے واجبات صلاح کے نام سے، جس کو ہم نے شروط صلاح کہا، تو وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اذان اور اقامت کا حکم دیکھیں گے، اور اس کے بعد نماز کے جو ارکان ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، شرائط الصلاح کے بعد یا شروط الصلاح کے بعد جو ارکان الصلاح ہے اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبی الکریم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.